اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر مس سومیہ۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے سبق میں ہم کے بارے میں پڑھا تھا، آج ہم صفحہ نمبر 5 پر سبق نمبر 3 ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بارے میں پڑھیں گے۔ بچوں تھوڑا بہت میں آپ کو ان کے بارے میں بتا دیتی ہوں، پھر باقاعدہ ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ مکہ کی مالدار ترین خاتون تھی۔ وہ ایک تاجر کی بیٹی تھی اور تجارت کا کاروبار کرتی تھی اور اپنے کاروبار کی نگرانی بھی خود کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ اپنے کارندوں کے ذریعے اپنا مال باہر بھجواتی تھی۔ اپنے کاروبار کو ترقی دینے کے لیے انہیں ایک سچے اور دیانتدار انسان کی ضرورت تھی۔ جب آپ رضی اللہ کی ملاقات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو وہ ان سے اتنی متاثر ہوئی کہ آپ رضی اللہ نے اپنے نکاح کے پیغام ان کے ہاں بھیجا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ کی عمر 40 سال تھی۔ مشکل وقت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور تبلیغ اسلام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اب باقاعدہ ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 5 ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ مکہ کی امیر ترین خاتون تھی۔ آپ رضی اللہ قریش کے معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ رضی اللہ کے والد خویلد مکہ مکرمہ کے مشہور اور بہت دولت مند تاجر تھے۔ معزز کہتے ہیں عزت دار کو۔ سامنے بورڈ پر آپ کو الفاظ معنی بھی دکھائی دے رہے ہوں گے، وہ بھی دیکھیں اور ساتھ ساتھ بک کو بھی دیکھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ اپنی شرافت اور پاکیزگی کی وجہ سے طاہرہ اور سیدہ کے لقب سے مشہور تھی۔ آپ رضی اللہ بڑی بہادر اور عقل مند تھی۔ اس زمانے میں قریش کا سب سے معزز پیشہ تجارت تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ نے بھی یہی پیشہ اختیار کیا۔ آپ رضی اللہ نے یمن اور شام کے علاقوں میں تجارتی کاروبار شروع کیا۔ آپ رضی اللہ اپنے کاروبار کی نگرانی خود کرتی تھی۔ قریش کی تجارت میں خدیجہ رضی اللہ کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ آپ رضی اللہ اپنے کارندوں کے ذریعے سے تجارتی مال باہر بیچتی تھی۔ تجارتی قافلے میں جتنا مال دوسرے تمام تاجروں کا ہوتا تھا، اتنا ہی مال اکیلی حضرت خدیجہ رضی اللہ کا ہوتا تھا۔ اپنے وسیع کاروبار کو ترقی دینے کے لیے انہیں ایک اور دیانتدار انسان کی ضرورت تھی۔ وسیع کہتے ہیں پھیلانے کو۔ انہیں معلوم تھا کہ مکہ کے لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ امین کہتے ہیں امانت دار کو اور صادق کہتے ہیں سچا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا تجارتی مال ملک شام لے جانے کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے مشورے سے رضامندی ظاہر کی اور ایک معاہدہ ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ رضی اللہ کا تجارتی مال لے کر ملک شام روانہ ہوئے تو حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ سفر کے دوران وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق سے بہت متاثر ہوا اور تجارت کے معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور دیانتداری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ ہو گیا۔ اس تجارتی سفر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نمایاں کامیابی ہوئی اور بہت منافع حاصل ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ کو اس سے قبل تجارت میں اتنا نفع کبھی نہیں ہوا تھا۔ قبل کہتے ہیں پہلے کو۔ میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک اور کاروباری صداقت کی بہت تعریف کی۔ صداقت کہتے ہیں سچائی کی، اور کہا کہ اخلاق و کردار کے لحاظ سے اس زمانے کا کوئی نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری نہیں کر سکتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ میسرہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر بہت متاثر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بزرگ چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا۔ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ کی شرافت اور پاکیزگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اجازت دے دی۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ اس خوشی کے موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ نے اپنے تمام غلام کو آزاد کر دیا۔ نکاح کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ کی عمر 40 سال تھی۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ یقیناً آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا بھی خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔